اب یہ برکت کیا ہوتا ہے؟ برکت دے دیجیے. یہ ہم لوگ بکثرت استعمال کرتے ہیں یہ لفظ، دوسروں کو بھی مبارکباد دیتے ہیں. کسی کی شادی ہو گئی تو اس کو کہتے ہیں مبارک ہو، کسی کا گھر بن گیا تو اللہ مبارک کرے، کسی کو کوئی سواری مل گئی تو اللہ تعالیٰ مبارک کرے، کسی کو اعلیٰ منصب مل گیا تو اللہ تعالیٰ مبارک کرے. کہتے تو ہم سب ہیں یہ جملہ، لیکن برکت کا صحیح معنی اور برکت کا صحیح مفہوم عام طور سے پوری طرح ذہن میں نہیں ہوتا. یہ برکت ایسی چیز ہے کہ پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی. برکت ایسی چیز ہے جو اپنی قوت بازو سے حاصل نہیں کی جا سکتی. یہ محض اللہ جل جلالہ کی عطا ہوتی ہے. برکت کیا ہے؟ برکت یہ ہے کہ پہلے تو جو چیز ملی ہے وہ اس کا اپنا مقصد پورا کرنے والی ہو. جو چیز ملی ہے وہ صحیح مقصد پورا کرے، تنگ نہ کرے. اگر گاڑی ملی ہے مثلا تو اس کی برکت کیا ہے کہ یہ نہ ہو کہ روز وہ دھکے لگانے پڑ رہے ہیں اس کو، سمجھے نا، اور روز اس کو کہیں ورک شاپ میں لے جانا پڑ رہا ہے. جو مقصد گاڑی کا ہے وہ پورا کرے. جو چیز بھی حاصل ہوئی اس کی برکت ہونے کے معنی، پہلے معنی یہ ہے کہ اس کا جو مقصود ہے وہ حاصل ہو جائے اس سے. برکت کے معنی یہ کہ گھر کا سے جو مقصود ہے، قرآن کریم میں فرمایا سکنا، جس سے سکون حاصل ہو، وہ ملے، سکن حاصل ہو. اور اگر ایسا گھر ہو گیا کہ جو ہے تنگی ہے اس میں، یا آج کہیں سے پانی ٹپک رہا ہے، کل کو کہیں سے پانی ٹپک رہا ہے، کہیں سے کوئی گڑبڑ پیدا ہو گئی تو اس میں برکت نہیں ہوئی اس میں. تو برکت کا ایک معنی یہ ہے کہ جس کام کے لیے جو چیز وضع ہوئی ہے وہ پورا کام دے اپنے سے. اب یہ برکت جو ہے نا یہ پیسوں سے نہیں آتی. خرید لائے اعلی سے اعلی چیز، شاندار کار خرید لائے، لیکن جو اس کا اصل فائدہ تھا وہ حاصل نہ ہو سکا. دولت ہی لے لو، پیسہ، یہ پیسہ جو ہے بذات خود کوئی نفع پہنچانے والی چیز ہے. اس کو کھا سکتے ہو، اس کو پہن سکتے ہو. پیسہ جو ہے یہ تو کچھ اپنی ذات میں کوئی نفع پہنچانے والی چیز نہیں ہے. اس سے کوئی چیز خریدی جاتی ہے، اس سے کوئی راحت کی چیز حاصل کی جاتی ہے تو اس کا کچھ فائدہ ملتا ہے. اب پیسہ تو ہے اور روز آدمی اپنا بینک بیلنس چیک کر رہا ہے کہ میرے بینک بیلنس میں آج اتنا اضافہ ہو گیا، آج اتنا ہو گیا، آج اتنا ہو گیا. الذی جمع مالا وعددہ، قرآن شریف کہتا ہے کہ جو مال جمع کرے اور گنتا رہے. تو گنتی گن رہا ہے روز، لیکن گھر میں بیماریاں کھڑی ہوئی ہیں. گھر میں بیماریاں کھڑی ہوئی ہیں، پیسے گن رہا ہے روز اتنے بڑھ گئے، اور معلوم ہوا کہ فلاں بیمار ہو گیا لہذا اسپتال لے کے جاؤ، وہاں پر اتنا پیسہ خرچ کر دیا. تو پیسہ تو ہے لیکن جس کام کے لیے آیا تھا کہ راحت ملے وہ راحت نہیں حاصل ہو رہی، برکت نہیں ہے. آج کی دنیا گنتی پہ چل رہی ہے، گنتی بڑھاؤ اپنی، لیکن اگر وہ گنتی جو بڑھی ہے اس سے جو چیز حاصل کر رہے ہو اس کا نفع نہیں مل رہا. میں تو اس پر بعض اوقات حیرت ہوتی ہے کہ بعض بڑے بڑے سرمایہ دار اور ان کے بڑے مال و دولت کے انبار اب دن رات اسی میں کھپے ہوئے ہیں.
اور کیسے بڑھا دوں اور کیسے بنا لوں، اور دن رات یہی فکر سوار ہے. گھر میں آرام کا موقع نہیں ملتا، گھر والوں سے بات کرنے کی نوبت نہیں آتی. اولاد کوئی ایک ملک میں ہے، کوئی دوسرے ملک میں ہے، کوئی تیسرے ملک میں. اب بڑے فخر سے بتا رہے ہیں کہ جی میری فلاں اولاد جو ہے وہ تو جاپان میں ہے، اور فلاں امریکہ میں ہے، اور فلاں انگلینڈ میں ہے، اور وہاں ملاقات کبھی ہوتی نہیں. ارے بھائی، اولاد کس لیے تھی؟ اولاد اس لیے تھی کہ تمہارا سہارا بنے، اولاد اس لیے تھی کہ تمہارے کام آئے، تم اس کو دیکھ کر ٹھنڈک حاصل کرو. لیکن پیسے کے چکر میں ایک اولاد کہیں، دوسری اولاد کہیں، تیسری اولاد کہیں. تو بتاؤ یہ پیسے کا حاصل کیا؟ اس پیسے کا حاصل کیا جو انسان کو اپنی اولاد بھی دیکھنے کی توفیق نہ دے؟ تو برکت نہیں. پیسہ جس قرض کے لیے آیا تھا وہ یہ تھا کہ انسان کو راحت پہنچائے. وہ راحت کہاں گئی؟ اس لیے کہ برکت نہیں ہوئی. آپ دنیا کی ہر چیز کو دیکھ لو، اگر اس میں برکت نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں ایک نواب صاحب کا حال لکھا ہے. جو واقعہ ہے کہ لکھنؤ کے نواب صاحب تھے اور دولت کے انبار تھے ان کے پاس. نوکر تھے، چاکر تھے، سواریاں تھیں، دولت تھی، عالیشان محل میں رہتے تھے. لیکن بیماری ایک ایسی لاحق ہو گئی کہ معالج نے بتایا کہ آپ کوئی غذا کھا نہیں سکتے. صرف ایک چیز کھا سکتے ہیں، وہ یہ کہ ململ کے کپڑے میں قیمہ رکھ کے اور اس کا جو رس نچوڑیں، بس وہ کھا پی سکتے ہیں. اب گھر میں پیسے بھی ہیں، کھانے کے انواع اور اقسام گھر میں موجود ہیں، نوکر چاکر موجود ہیں، باورچی موجود ہیں، اعلی سے اعلی کھانا پکا سکتے ہیں. مگر اپنے حصے میں جو آ رہا ہے وہ قیمے کا نچڑا ہوا رس بس. تو ایک دن وہ نواب صاحب اپنے محل کے بالکنی میں بیٹھے تھے. سامنے دریا گزر رہا تھا. لکھنؤ میں دریا ہے ایک، تو وہ دریا گزر رہا تھا. دریا کے پار دیکھا کہ ایک مزدور کسان جو میں کھیتوں میں کام کرتا تھا، وہ اپنا آیا ایک درخت کے نیچے، اور اس کے ساتھ میں اس کے ہاتھ میں دو موٹے موٹے روٹی نان، بڑے بڑے موٹے موٹے، اور ساتھ میں ساگ تھا. تو اس نے وہ نان کے ساتھ ساگ کھانا شروع کیا، اور ہر رخ میں پر پتہ لگ رہا تھا کہ اس کے چہرے سے کتنی لذت آ رہی ہے. ہر رخ میں پر اس کے چہرے سے لذت ٹپک رہی تھی. اور اس نے دو نان پورے موٹے کے موٹے کھائے اس نے بڑے مزے سے، اور کھا کر وہاں سے دریا سے پانی پیا، اور وہ درخت کے نیچے لے کر لیٹ کے سو گیا، کھراٹے لینے لگا. تو نواب صاحب کہتے تھے یہ مزدور ہے، یہ کسان ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، صرف ساگ روٹی میسر ہے، مگر اس ساگ روٹی میں اس کو اتنا مزہ آ رہا ہے کہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اس کے چہرے سے اس کی لذت ٹپک رہی ہے. اور آرام سے درخت کے نیچے سو گیا. اور نواب صاحب کو سوائے قیمے کے جوس کے اور کچھ میسر نہیں، اور رات کو نیند نہیں آتی. رات کو لیٹتے ہیں تو نیند نہیں آتی. تو انہوں نے کہا کہ جی میری ساری نوابی ایک طرف اور اس کسان کی لذت اور راحت ایک طرف. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالی نے اس کے نان اور ساگ میں برکت عطا فرما دی، اور ان کی مال و دولت، ساری مال و دولت دھری رہ گئی، کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے. تو دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ان سب میں
اگر برکت ہے تو فائدہ دے گی، اور برکت نہیں ہے تو اعلی سے اعلی سامان بنا لو، کچھ فائدہ نہیں۔